بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بارہا صبر کا ذکر کیا ہے۔ یہ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کیا کس طرح جاتا ہے؟ اور صبر کے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا رکھے ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ ایک بندے کے اندر طاقت ہی نہیں ہے بدلہ لینے کی، ایک بندے کے اندر ہمت ہی نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں کہلاتا، یہ تو مجبوراً ہے۔ جیسے آج کل کا ماحول چل رہا ہے، جس کے اندر جتنی طاقت ہے بدلہ لینے کی وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ صبر ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی پہنچاتا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے یا بندوں کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہماری ساری چیزیں اللہ تعالی ہی کی ہیں، اور ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہماری چیزوں نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کائنات کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کائنات سمیت ساری کی ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچے گا، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو صبر کرنے والوں کی تعریف اللہ نے ذکر کی ہے قرآن پاک کے اندر، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ چاہے وہ پریشانی ان کی مال و دولت کے اندر ہو، چاہے وہ پریشانی گھریلو اعتبار سے ہو، چاہے وہ پریشانی دوسرے لوگوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ بڑی صفت ہے، یہ بڑا کمال ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مطمئن رکھتے ہیں، وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، پریشانی کے شکار نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پچھلی آیت کے اندر، اس سے پہلے جو آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں تکلیف جو ہے وہ کن چیزوں کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو میں تمہارا امتحان لوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کس طرح، کیسا امتحان ہوگا، کس طرح کا امتحان ہوگا، کیسی آزمائش ہوگی، کس طرح کی آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے بندو میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تمہیں ڈرا کر بھی تمہارا امتحان لوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ تم ڈر کے اندر کس طرف رجوع کرتے ہو، اور میں دیکھوں گا کہ تم اس ڈر اور خوف کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور میں تمہیں بھوکا رکھ کے بھی تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری مال و دولت کے اندر کمی کر کے بھی میں تمہیں آزماؤں گا، اور میں تمہیں مال و دولت دے کر بھی آزماؤں گا، اور میں تمہیں ہر طرح آزماؤں گا، اور تمہیں زراعت، پھل، میوہ جات دے کر بھی آزماؤں گا، اور اس کے اندر کمی کر کے بھی آزماؤں گا، اور میں تمہیں اولاد دے کر بھی آزماؤں گا، اور اس کے اندر کمی کر کے بھی آزماؤں
گا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سارے کے سارے آزمائش ہے، یہ میرے بندوں کے لیے آزمائش ہے، یہ میرے بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب صبر کس طرح کیا جائے؟ صبر کس طرح کیا جائے؟ میں نے کہا نا کہ بندوں کی طرف سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ہر ایک کی طرف سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کسی کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے نا، اگر میرے اندر طاقت ہے تب بھی، اگر میرے اندر طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی تب بھی میں صبر کروں، درگزر والا معاملہ کروں، اسے معاف کر دوں، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے اوپر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، سجدوں کی طرف آتے ہیں، مساجد کی طرف آتے ہیں، واویلا نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیسے رکھے ہیں؟ ایسے لوگوں کے پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی بڑے بڑے رکھے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میری طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور میری طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ صلات کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے نا تو اس سے مراد رحمت ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی رحمت کو ذکر کیا، جس کا مطلب ہے کہ صبر کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گھیر لیتی ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی صبر کرنے والے جو ہیں یہی ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں؟ یہ بدلہ نہیں لیتے، یہ انتقام نہیں لیتے، یہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ ان سے بھی اگر کوئی ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے تب بھی یہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اگر کوئی ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تب بھی یہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا اللہ ہی نے تو سب کچھ دیا تھا، آج اگر اللہ نے ہم سے لے لیا تو کیا ہوا، یہ اللہ ہی کا تھا، اور یہ بھی ساری چیزیں اللہ کی طرف جانی ہے اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب